السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم عراقی اور شامی کیمپینز پر بات کر چکے ہیں۔ ہم آج ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز یعنی ان مہموں کا ذکر کریں گے، ان مسلمان ملٹری آپریشنز کا ذکر کریں گے کہ جو مصر کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئیں۔ اس سے پہلے ہم کچھ اس کے پس منظر پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ روم قرآن پاک میں ایک مکی سورت ہے، اور یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائرز کے آپس کے تصادم کا ذکر کیا۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے فارسی یعنی پرشین امپائر رومن امپائر کو دھکیلتے ہوئے پیچھے تک لے جاتے ہیں اور رومنز کو بہت بری شکست ہوتی ہے۔ اس شکست کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھ دیتا ہے کہ چند سالوں کے اندر رومنز ری آرگنائز کریں گے، ری گروپ کریں گے اور کاؤنٹر اٹیک کریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے کہ جو پرشین امپائر نے ان سے چھین لیے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بشارت کا، اس پیشن گوئی کا جو قرآن میں نازل ہو چکی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر سے شرط بھی لگا لی، اور وہ شرط بعد میں وہ جیت بھی گئے کہ جب فارسیوں کو شکست ہوئی اور رومن امپائر 10 سال کے اندر اندر دوبارہ ان تمام علاقوں پر قابض ہو گئی جن پر فارسیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ علاقے کون سے تھے؟ دیکھیے، جب پرشین امپائر نے پھیلنا شروع کیا، رومنز کو شکست ہوئی، تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ تمام ایشیا مائنر، وہ تمام علاقے جو آج کل کا موجودہ ترکی ہے، وہ تمام علاقے فارسیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور قسطنطنیہ کے دروازے پر کھٹکھٹانے لگے۔ دوسری طرف شام کا صوبہ، عراق تو پہلے ہی فارسیوں کے پاس تھا، شام کا صوبہ بھی رومنز کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بعد فارسیوں نے مہم جوئی مصر میں کی، اور مصر میں آگے بڑھتے ہوئے اسکندریہ تک قبضہ کر لیا، یعنی پورا مصر بھی بازنطینی حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہرکولیس یا ہرقل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، وہ جب تخت پہ بیٹھا تو اس وقت حال یہ تھا کہ تمام بڑے بڑے مشرقی صوبے رومن بائزنٹائن امپائر کے فارسیوں کے ہاتھ میں جا چکے تھے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب سورہ روم نے ان ساری باتوں کی خبر دی تھی۔ اس نے ری آرگنائز کرنا شروع کیا اپنی فوجوں کو، اپنی ملٹری اسٹریٹجی، اپنی ڈپلومیسی، اپنی پولیٹیکل ری آرگنائزیشن، اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے کاؤنٹر اٹیک لانچ کیا اس نے، اور آہستہ آہستہ تمام وہ علاقے واپس لینا شروع کیے جو فارسیوں نے اس سے لے لیے تھے۔ یہاں پہ وہ قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کافر سے شرط لگائی ہوئی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے عرصے میں مصر واپس بائزنٹائن امپائر کے پاس آیا، شام دوبارہ سے ان کے قبضے میں گیا، اور ان تمام بلاد الروم کے علاقوں کو کہ جو مشرقی بائزنٹائن امپائر کی آخری حد بنتے تھے، جو آج کل کا جدید ترکی ہے، ان تمام علاقوں کو بھی فارسیوں سے خالی کرا لیا گیا۔ اگر آپ نوٹ کریں کہ قونیہ کا جو علاقہ ہے ترکی میں، جہاں مولانا جلال الدین رومی رہتے ہیں، ان کو رومی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ ترکی کے یہ سارے علاقے جو تھے بلاد الروم کہلاتے تھے، اور ان علاقوں پر فارسیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور رومن بائزنٹائن امپائر نے ان کو اسی 10 سال کے عرصے میں نکال کر پیچھے کیا۔ لیکن ابھی ہرکولیس نے یا ہرقل نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی ملٹری ایکسپیڈیشنز لانچ کر دی، اور مسلمانوں نے براہ راست دونوں سپر پاور سے تصادم لیا، عراق میں پرشین امپائر اور سیریا میں رومن امپائر۔ یہ ساری تفصیل ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عراق پر حملہ کیا، اور عراق کے تمام مغربی اور جنوبی حصوں پر قبضہ کرتے ہوئے ان کو شام کی مہم کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور شام کی مہم میں مسلمانوں نے بڑی بڑی جنگیں، جن میں اجنادین اور یرموک، اور ان تمام جنگوں کے بعد پورے فلسطین اور شام کے علاقے اور بیروت لیبنان اور وہ تمام علاقے جو سمندر کے ساتھ ملتے ہیں، بائزنطینی سلطنت کے شمال سے لے کر نیچے مصر تک، وہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اب یہ کچھ غیر معمولی باتیں یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے۔ یہ دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادسیہ کی مہم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو روک دیا تھا کہ ایران پراپر کے اندر جا کر، باقاعدہ ایران کی سرحدوں کے اندر جا کر جنگ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو عراق میں مستحکم بھی کرنا تھا، فوج بھی تھوڑی تھی، اور سب سے بڑھ کر انتظامی امور پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ مسلمانوں نے اس خوبصورتی سے انتظامی امور کو طے کرنا شروع کیا، مقامی آبادی پر اتنا احسان اور سلوک کیا، اور جو حسن سلوک مسلمانوں نے کیا اس کے نتیجے میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مقامی آبادی مسلمان ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس تمام آبادی کو اسلام سکھانا،
مستحکم کرنا، کیونکہ ارادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا کہ کم از کم عراق کے صوبے کی حد تک اس کو بلاد العرب سے جوڑ دیا جائے، اور شام بھی جب فتح کر لیا جائے گا اور یہ مسلمان ہو جائے گا تو ایک بہت بڑا مسلمان عرب بلاک بنا دیا جائے گا کہ جو ایک طرف پرشین امپائر کو روکے گا، دوسری طرف بازنطینی امپائر کو، بازنطینی سلطنت کو روک کے رکھے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کشی پراپر ایران میں کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ جیسے ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے، یزدگرد بادشاہ گرفتار نہیں ہوا تھا، پرشین امپائر کی سینٹر آف گریوٹی اپنی جگہ پہ موجود تھی، اور بہت جلد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جب تک کہ یہ یزدگرد کو گرفتار یا قتل نہ کیا جائے، یا باقی تمام علاقے جو پرشین امپائر کے تحت ہیں، جس کی حد مکران سے لے کر آج کل کے موجودہ پاکستان اور افغانستان سے لے کر بلاد الروم تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اوپر ایشیا وسطی تک اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں، جب تک ان علاقوں کو نہ فتح کیا جائے اس وقت تک فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اس مشرقی کیمپین کو، اس ایسٹرن تھیٹر آف آپریشنز کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قادسیہ کی مہم کے بعد جب مدائن فتح ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کئی بڑی بڑی جنگیں ایران پراپر میں لڑی جاتی ہیں، ان کیمپینز کو ہم بعد میں ڈسکس کریں۔ اس وقت ہم آتے ہیں مغربی تھیٹر آف آپریشنز پہ۔ جب شام فتح ہو جاتا ہے اور شام کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو قدر سکون نصیب ہوتا ہے، تو شام میں مسلمانوں کے ایک کمانڈر حضرت عمر بن العاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے کہ مصر کی مہم شروع کی جائے۔ اب آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر معمولی ایڈمنسٹریٹر اور کمانڈر ان چیف تھے۔ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک کمانڈر ان چیف مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دو بڑے بڑے تھیٹر آف آپریشنز ایسٹ میں اور نارتھ میں، یعنی مشرق میں اور شمال میں، ایک طرف عراق اور ایک طرف سیریا، دو بڑی بڑی کیمپینز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ بھی دو بڑی بڑی سپر پاورز کے خلاف۔ اور کن آڈز پہ؟ ان آڈز پہ کہ مسلمانوں کی تعداد 5 گنا 6 گنا کم ہوتی ہے ہمیشہ، سپلائی لائن بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے، والنٹیئر اور مجاہدین اور سپاہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس وقت ان حالات میں جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ ہمیں مصر کا محاذ کھولنے کی بھی اجازت دی جائے، تو حضرت عمر ریلکٹنٹ تھے، بہت زیادہ تامل کیا آپ نے کہ مغربی محاذ بھی کھولا جائے یا نہیں، کیونکہ مجاہدین کی تعداد بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ اور دوسری طرف ایک دقت اور یہ ہوئی تھی کہ شام کی مہم ختم ہونے کے بعد شام میں ایک بہت بڑا پلیگ، ایک طاعون کی وبا پھیلی تھی، جس کے نتیجے میں 25,000 سے زائد چیدہ اور برگزیدہ مسلمان وفات پا گئے تھے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی شامل تھے، اور بہت بڑے بڑے اور صحابہ بھی کہ جنہوں نے نارتھن کیمپین میں مسلمانوں کی کمانڈ کی تھی۔ ظاہر ہے ان تمام بڑے بڑے نقصانات کے ساتھ کہ جب مسلمانوں کی بہت برگزیدہ ہستیاں اور کمانڈرز وفات پا چکے ہوں، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی اتنے نہ ہوں کہ ایک نئی امپائر کے ساتھ ایک نیا تھیٹر آف آپریشن کھولا جائے، تو حضرت عمر بہت زیادہ محتاط تھے۔ لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بڑا تھا کہ حضرت عمر بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ویسٹرن تھیٹر بھی کھول دیا جائے۔